تحریر فرمایا ہے کہ اشیاء اور چیزیں، گاڑی، موبائل وغیرہ قسطوں میں لینے والے اور دینے والے دونوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دونوں کو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ دونوں کو اجر دے گا۔ یہ سود نہیں ہے۔ اس نے 1,00,000 روپے کی چیز دی اور اس نے کہا کہ 1,00,000 روپے کی جو چیز ہے یہ آپ کیسے ادا کریں گے؟ اس نے کہا 10 مہینوں میں 10,000 روپے قسط دوں گا۔ یہ آدمی سمجھدار تھا، اس نے سوچا کہ اگر یہ قسطوں میں ایسے ادائیگی ہوگی تو میری تو رقم ٹوٹ جائے گی اور پھر میری رقم جو ہے وہ 10 مہینے تک میں اس سے کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے سوچا کہ یہ ہر مہینے اگر میری دکان میں انویسٹمنٹ ہوتی تو کم سے کم یہ 11,000 12,000 زیادہ آتے۔ تو اس سے کہا صاحب پھر سودا جو ہے وہ 1,12,000 کا ہے، 1,10,000 کا ہے، آپ 10 مہینے میں دے دیجئے لیکن 1,10,000 دیں۔ یہ پیسے پہ پیسہ کمانا نہیں ہے، وہ جو مہلت ہے نا اتنے عرصے تک اس سے پیسے سے نفع اٹھانے کی بندش کی، یہ وہ ہے۔ فتاوی عالمگیری میں اسے جائز لکھا ہے۔ اس لیے قسطوں پر کاروبار کرنے میں ہمارے زمانے میں کوئی حرج نہیں، لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں اور جو لوگ اپنا پیسہ اس طرح انویسٹ کرتے ہیں انہیں بھی کچھ ملتا بھی ہے۔ بعض فقہا نے اسے مکروہ لکھا ہے، لیکن جنہوں نے کراہت کا ارشاد فرمایا ہے وہ الفاظ کا ہی کی تبدیلی ہے، اور الفاظ کی تبدیلی ہر آدمی کر نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک قانونی زبان بولے، ٹھیک یہ لفظ کہے کہ فلاں کی بیٹی فلاں اتنے حق مہر اور گواہان موجودہ حاضر، یہ وہ اس کے عوض میں تمہیں قبول، یہ سارے قانونی الفاظ ہیں نا۔ تو قانونی الفاظ بول نہیں سکتا ہر کوئی، پتہ ہی نہیں ہوتا قانونی الفاظ کے، وہ تو جسے کہتے ہیں یعنی اکتک میں سودا کر لیتا ہے، جھٹکی سودا کر لیتا ہے۔ شریعت عام عوام کے لیے یہ درست مانتی ہے، لوگوں کو رعایت ملنی چاہیے، لوگوں کو جینے دینا چاہیے، نہیں لوگوں کی گردنیں ناپنی چاہیے، آرام سے جئیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک آدمی، جب یہ لوگ نکلے ہیں مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے، تو ایک آدمی چرواہا تھا، بکریاں اپنی چرا رہا تھا، کیا جانور چرا رہا تھا۔ تو اس نے جب لشکر دیکھا تو اس سے کہا سبعتو، میں نے دین چھوڑ دیا، میں دین سے بیزار ہو گیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا اب جب تمہیں فوج نظر آئی ہے، اور پہلے تو تم خدا کے دین سے بڑے منکر تھے اور قتل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی عین جب حرم شریف میں فتح کے بعد آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو اٹھ کے بے اختیار بھاگ پڑے، چادر کھل گئی، جسم لوگوں نے دیکھا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ جا کر پھیلا دیے ملتزم پہ اور کہا اللہم انی بریء مما صنع خالد، اللہ خالد کی طرف سے جو کیا گیا اے رب میں بیزار ہوں، اے رب میں برات کا اظہار کروں، اللہ میرا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، جو خالد نے کیا ہے میں اس کے فعل سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا خالد یہ کیا کیا؟ عرض کیا اللہ کے رسول سے کہا تھا میں دین سے بیزار ہوں۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ اسلم تو میں نے اسلام قبول کیا ہے تو خالد رضی اللہ عنہ سے کچھ نہ کہتے، لفظوں ہی کا تھا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد قیامت میں تمہارے سامنے یہ کلمہ جب لے آیا نا تو پھر تم نبٹ لینا۔ تو اس لیے بعض اوقات ایک آدمی الفاظ بیچارے کو نہیں آتے اور مفہوم ادا کرنا چاہتا ہے، بس کافی۔ ایسے مواقع پہ فقہا کہتے ہیں کہ عقل مند آدمی کبھی کبھی صحیح جواب نہیں دیتا، دوسرے کو سمجھانے کی غرض سے، موقع گزارنے کی غرض سے جواب چاہے وہ غلط دے، مراد اس کی درست ہوتی ہے، وہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن یہ بڑا گہرا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے وکالت کے متعلق۔ جب قاضی ہوتے تھے اور وکیل مقرر ہوتے تھے نا، یہ اس زمانے کے مسائل، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس پہ عمل کرے کہ قسطوں میں وہ چیزوں کو لے لے اور قسطوں میں اس کی ادائیگی کر دے۔